لیکن عبرت کے طور پہ ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آپ لوگ نام سنتے ہیں، ایک بہت بڑا نام ہے سیدنا امام حسن البصری کا نام، یہ مولا علی کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ امام حسن بصری نے سوچا کہ چلو نکاح کرتے ہیں، نکاح کرنے کے لیے کوئی خاتون ڈھونڈتے ہیں، کسی نے مشورہ دیا یہ کرے یہ کرے، آپ نے فرمایا نہیں، میں نے نکاح جس سے کرنا ہے میرا انتخاب رابعہ بصری ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے، مورخین نے جو ہے رابعہ بصری اور امام حسن بصری کے دور کے اوپر باتیں کی ہے، لیکن ہمارے صوفیہ نے چونکہ اس پر گفتگو کی ہے، میں صوفیہ پہ اعتبار کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں اور بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں، ذرا غور کیجئے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں میں رابعہ بصری سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ زمانہ تو بڑا متقیوں کا پرہیزگاریوں کا زمانہ تھا۔ امام حسن بصری اپنے ساتھ ایک دو بندے لے کر رابعہ بصری کے پاس پہنچے کہ چلو نکاح کا پیغام دے دیں۔ نکاح کا پیغام دینے پردے کے پیچھے کھڑے تھے، کہنے لگے رابعہ ایک بات لے کر کے آئے ہیں۔ کہا رابعہ نے کہا بولو امام۔ امام تھے نا امام حسن بصری، بڑے صوفیہ، خیر التابعین، سید التابعین، بڑا مقام بڑا مرتبہ آپ کا ہے۔ مولا علی فرماتے تھے حسن بصری کے ہوتے ہوئے میں کسی کو واض و نصیحت کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ غور کرے کیا ہستی وہ رہی ہوگی، اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے جو جبہ مولا علی کو دیا تھا وہ انہوں نے امام حسن بصری کو عطا فرمایا۔ غریب نواز کے بھی پیروں کے پیر، غوث پاک کے بھی پیروں کے پیر امام حسن بصری آئے ہیں رابعہ بصری کے بعد، کہنے لگے رابعہ کچھ بات کرنے کا۔ امام فرمائیے کیا بات ہے؟ کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے خاندان کے لوگ اپنی بیٹیاں دینے تیار ہیں خوبصورت، لیکن ہم تم چاہتے ہیں کہ تم سے نکاح کریں تمہارے تقوی کی بنیاد پہ، پرہیزگاری کی بنیاد پہ۔ رابعہ بصری نے کہا آپ بڑے امام بڑے بزرگ ہیں، آپ سے کون نکاح نہیں کرے گا حضرت، لیکن میرے کچھ سوالات ہیں، اگر آپ مجھے مطمئن کر دیں تو پھر میں سوچوں گی کہ آپ کے کو کیا جواب دینا ہے۔ تو امام حسن بصری نے، بہت بڑے عالم تھے، امام تھے، علم و تقوی کے بے مثال جو ہے وہ گنجے بہا تھے، تو آپ نے کہا بولو رابعہ کیا بات ہے تمہاری؟ تو رابعہ بصری نے کہا امام مجھے یہ بتائیے کہ میں جنت میں جاؤں گی یا جہنم میں جاؤں گی، آپ کوئی جواب دے سکتے ہیں اس پر؟ اب وہ تو ایسے لوگ نہیں تھے نا کہ پھیکم پھاک کریں، اپنی مرضی سے کچھ بھی اٹھ پٹانگ باتیں کریں، وہ تو بولتے تھے تو تول کے بول، ان کی زندگی جو ہے خوف خدا اور خشیت ربانی کی، گویا کہ عملی تفسیر۔ اللہ اللہ، حضرت رابعہ نے پوچھا کہ میں جنت میں جاؤں گی، جنتی ہوں کہ جہنمی؟ میں اور آپ ہوتے تو پتہ نہیں کیا کیا ہم تعویلیں کر لیتے، لیکن وہ امام حسن بصری تھے، انہوں نے کہا رابعہ میں اپنے بارے میں یقین اور گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی، تو میں تمہیں کیسے جنت کی بشارت دے دوں، کیونکہ یہ حق تو اللہ رسول کو حاصل ہے نا کسی کو جنتی اور جہنمی کا سرٹیفکیٹ دینے کا۔ تو کہتے ہیں میں اپنے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، ہاں امید کر سکتے ہیں کہ ہم جنتی ہے، لیکن گارنٹی نہیں ہے، خوف بھی ہے کہ اگر اللہ جہنم میں اٹھا کے ڈال دے تو ہم کیا کریں گے؟ اگر وہ خوش ہونے پر آتا ہے تو کتے کو پانی پلانے پر بھی جنت دے دیتا ہے، اور اگر خوش نہیں ہوتا تو ہزاروں سال عبادت کرنے والے کو بھی شیطان بنا کر بھگا دیتا ہے، وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کا ٹوک ڈال دیتا ہے، رجیم کا ٹوک ڈال دیتا ہے، وہ جو ہے وہ اس کو مردود کر دیتا ہے۔ غور تو کیجئے، تو کہا میں اپنے بارے میں گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا رابعہ، میں تمہارے بارے میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ پھر رابعہ بصری کہتی ہے کہ یہ بتائیے کہ پل صراط پر سب گزریں گے، کچھ لوگ کٹ کٹ کے گریں گے، کچھ سلامتی سے گزر کر کے جنت میں جائیں گے، تو یہ بتائیے کہ میں پل صراط سے کٹ کے گرنے والوں میں ہوں یا سلامتی سے گزر کے جنت میں جانے والوں میں ہوں؟ امام حسن بصری نے کہا رابعہ میں میرے بارے میں نہیں جانتا اس بارے میں کیا ہے، میں تمہیں کیسے گارنٹی دے دوں؟ پھر رابعہ نے کہا حسن یہ بتاؤ، کچھ لوگوں کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور کچھ لوگوں کے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، تو میرا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا کہ الٹے ہاتھ میں ہوگا؟ امام حسن بصری نے کہا رابعہ مجھے میرے بارے میں بھی یہ گارنٹی نہیں ہے، میں تجھے کیسے گارنٹی دے دوں؟ پھر رابعہ نے کہا حسن میرا چوتھا اور آخری سوال ہے، جواب تو حسن، شادی کرنے آئے ہو، نکاح کا پیغام لے کر آئے ہو، حسن یہ بتاؤ کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا میں کفر پہ مروں گی؟ میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا میں کفر پہ مروں؟ لرز گئے امام حسن بصری، فرمایا اس کی گارنٹی نہیں، لوگ ولایت کی منزل پر پہنچا دیے جانے کے بعد بھی ان کے ایمان چھین لیے گئے۔ بلم و باور کو دیکھیں، اور بھی اس جیسے لوگوں کو قرآن میں درجنوں مثالیں موجود ہیں۔ امام حسن بصری سے پوچھا بتاؤ حسن میں ایمان پہ مروں گی یا کفر پہ مروں گی؟ بتاؤ میرا چوتھا سوال۔ امام حسن بصری نے کہا
ایمان پہ خاتمے کی کوئی گارنٹی تو میرے پاس نہیں رابعہ، میں تمہیں کیسے بتاؤں۔ رابعہ خوب روئی، امام حسن بصری بھی روئے، ساتھ میں آنے والے لوگ بھی رونے لگے۔ رابعہ بصری نے کہا حسن یہ 4 سوالوں کی تیاری مرنے سے پہلے پہلے مجھے کرنا ہے، میرے پاس شادی کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے حسن، میں مرنے سے پہلے نفس مطمئنہ حاصل کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے میرا اللہ یہ یقین دلائے کہ رابعہ تو ایمان پہ مرے گی، رابعہ تو جنت میں جائے گی، رابعہ تو پل صراط سے پار ہو کر کے گزر جائے گی، رابعہ ہم تیرا نام اعمال تیرے سیدھے ہاتھ میں دیں گے۔ جب تک یہ بشارت میرا اللہ مجھے نہیں دیتا تب تک کہ مجھے کوئی ٹائم نہیں ہے، نہ شادی کے لیے ٹائم ہے، نہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ٹائم ہے، نہ مجھے کھانے پینے کے لیے ٹائم ہے۔ حسن مجھے بہت بڑی تیاری کرنا ہے، جاؤ شادی کے لیے بہت عورتیں پڑی ہوئی ہے، رابعہ کو اپنی آخرت کی تیاری کرنے دو۔ امام حسن بصری اپنے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے یہ کہہ کر رخصت ہوئے، رابعہ اب تیرے بعد شاید تجھ جیسی عورت دنیا کبھی نہیں دیکھ سکے گی۔ رابعہ تیرا تقوی اسلاف عورتوں کا تقوی یاد دلاتا ہے، رابعہ تیری فکر آخرت اسلاف خواتین کی فکر آخرت کی یاد تازہ کرتی ہے۔ اللہ تجھ پہ رحمت فرمائے، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے۔ اور یہ کہہ کر امام حسن بصری رخصت ہوئے۔ میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں، انہیں شادی کی فرصت نہیں تھی، یہاں زنا کے اڈے آباد ہو رہے ہیں، انہیں کسی کے پاس بیٹھنے کی فرصت نہیں تھی، یہاں بیوٹی پارلر آباد ہو رہے ہیں۔ حیرت ہے، جس مذہب نے عورت کو مسجد جانے کی عبادت کے لیے اجازت نہیں دی، وہ عورتیں بے حجاب بے نقاب بیوٹی پارلر تک جا رہی ہے۔ میری بہنوں آؤ اپنی آخرت کی تیاری کر